هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک، اور اسی طرح، اخذ ربک، پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی، اذا، جب، اخذ، وہ پکڑتا ہے، القری، بستیوں کو، وہی ظالمۃ، جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، ان اخذہ، یقین مانو کہ اس کی پکڑ، علیم، بڑی دردناک ہے، شدید، انتہائی سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری سنت ماضی میں ایسی رہی ہے، کذالک، میری سنت اسی طرح ہی رہی ہے، میرا طریقہ ایسا ہی رہا ہے کہ جب ان کے پاس میں ہدایت بھیجوں، رسول بھیجوں، لوگ نہ مانیں، چند لوگ ہوں یا پوری کی پوری قوم ہو، وہ باغی ہو جائے، تو میرا پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایسی قوموں کو، ایسی بستی والوں کو میں تباہ و برباد کر دوں، ان کو میں پکڑتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں پھر، کیونکہ یہ مجرم بن جاتے ہیں۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ یقین مانیے، ان اخذہ علیم شدید، جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، پھر وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ دردناک واقعات جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، کس طرح پکڑا ہے؟ قوم نوح کو پانی بھیج کے غرق کر دیا، کوئی نہیں بچا۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلا دیں، تیز ٹھنڈی یخ، اور ایک ایک عادی کو اٹھا اٹھا کے وہ پٹخا رہی تھی، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، اور 8 دن کے بعد منظر یہ تھا کہ عادیوں کی جو لاشیں تھیں وہ زمین پہ اوندھے منہ پڑی ہوئی تھیں، اور اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اگر کوئی دیکھنے والا ان کی لاشوں کو دیکھتا تو اس کو یوں پتہ چلتا کہ جیسے ستون، لمبے لمبے جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں، وہ اس کھجور کے لمبے لمبے درخت جڑ سے اکھڑ کے گرے پڑے ہیں، ایسے ان کی لاشیں پڑی تھی۔ اور قوم سمود کا ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے چیخ بھیجی فرشتے کو بھیج کے۔ قوم لوط کا دیکھ، کیسے پوری بستی کو اٹھا کر فرشتے اوپر لے گئے اور اوندھا کر دیا۔ قوم شعیب کا بھی ہم نے پڑھا ہے، کل پڑھا ہے۔ تو یہ ہے ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے اور بڑی سخت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، حتیٰ اذا اخذہ، حتیٰ کہ وہ ظالم اپنا ظلم کرتے 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 جب انتہا تک پہنچتا ہے تو اللہ بھی جب اس کو پکڑتا ہے نا تو لم یفلت ہو، پھر اس کو ایک لمحہ کی مہلت نہیں دیتا کہ تم سنبھل پاؤ، ایسے کھینچتے آرام سے، جڑ سے کٹ جاتا ہے ظالم۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرما کے یہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یہی آیت پڑھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے، اللہ جب پکڑتا ہے تو بس بندے یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، سورسز ہیں، سیکیورٹی کا فل بندوبست ہے، مگر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو یہ ساری سیکیورٹیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، بندہ خود بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو اذا اخذ القری کا جو لفظ ہے نا اس آیت میں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ، اخذ کیا ہے؟ مصدر ہے، اخذ یاخذ اخذن، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا یا پکڑ۔ پھر اخذ القری، قری بستیوں کو پکڑنا، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، بستی تو نہیں پکڑی جاتی ہے نا،
تو یہاں اہل کا لفظ گرا ہوا ہے، اذا اخذ اہل القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں والوں کو. یہ والوں کا جو لفظ ہے نا یہاں پر ہڈن ہے. پھر ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیتن، البتہ ایک عظیم نشانی ہے یا عبرت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بستیوں کو یا بستی والوں کو جو ہلاک کرنا ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ لوگ بے خوف ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی پکڑ سے. ورنہ ایسی ظالم بستیوں کو دیکھ کے عبرت پکڑنے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہم تو ایسے کام نہیں کریں گے، ہم سے نہیں ہوتا ایسا کام. وہ ڈرتے ہیں. تو اس لیے یہاں یہی بات فرمائی کہ ان بستیوں کو جو ظالم تھیں ان کو ہم نے تباہ تو کیا ہے. اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کے عذاب سے نجات پاؤں. اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچائے. وہ کب کپاتا ہے کہ میں اگر نافرمانیوں، کفر اور گناہوں میں ڈوب گیا، ان کی تاریکیوں میں ڈوبا رہا تو میرا کیا بنے گا. اور پھر اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں تو اللہ ضرور دنیا میں بھی اہل ایمان کی مدد کرے گا اور قیامت کے روز بھی، جب کہ سب لوگ بطور گواہ کے کھڑے ہوں گے. اس لیے فرمایا ذالک یوم، یہ دن ایسا ہوگا مجموع لہ الناس، جس میں جمع کر دیے جائیں گے سب لوگ، اگلے بھی پچھلے بھی. وذالک یوم، اور یہ ہے دن مشہود، حاضری کا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب حاضر ہوں گے حساب کتاب کے لیے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. بس تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان اگر انہی واقعات کو پڑھ کے عبرت حاصل کر لے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہے تو اس کے لیے پھر یہی دین ہی ایک رہنما بنتا ہے، اور کچھ نہیں، اور کوئی شے نہیں ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور نہیں مؤخر کر رہے ہم، ہو اسے، الا مگر، لِأَجَلٍ معدود، ایک مدت کے لیے جو گنی چنی ہے. معدود، گنی چنی مدت. یعنی قیامت کا دن کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے اتنی مخلوق پیدا کرنی ہے، قیامت کے دن تک اتنی مخلوق پیدا کرنی ہے، اور ان کے بارے میں میرے یہ فیصلے ہیں. تو بس اس وجہ سے قیامت کا دن نہیں آ رہا. جو ہی اللہ کے وہ فیصلے پورے ہوئے قیامت آ جائے گی. ورنہ ہم لوگ ہیں، آپ ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، ایک ایک کی عمر بھی گنی ہوئی ہے، ایک ایک کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، ان کے اعمال کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور ان کی جو مدت مقررہ ہے اس دنیا میں اس تک کو اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کر کے لکھا ہوا ہے. جب یہ اللہ کے فیصلے اور اس کے اندازے پورے ہو جائیں گے، جو بھی اللہ نے چاہا ہے وہ پورے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس موقع پر قیامت کو قائم کر دے گا. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے، مر جائے، اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت وہیں سے سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے. اب حساب کتاب کے مطابق اس کے حساب کتاب کر کے نیکیاں اور برائیاں دیکھ کے اس سے موت کے وقت سے ہی ڈیل شروع ہو جاتی ہے. بندے نے جو بھی عمل کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق مرتے ہی اس کی زندگی ان اعمال کے مطابق شروع ہو جاتی ہے. اگر اچھے عمل ہیں تو بہت اچھی لائف، اور اگر برے ہیں تو بری لائف. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ بدو لوگ جو بڑے خشک مزاج کے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے سوال کرتے، متی الساعہ، قیامت اللہ کے رسول کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب بدوؤں میں سب سے چھوٹا جو انسان ہوتا تھا نا، سب سے چھوٹی عمر والا، آپ اس کو دیکھتے تو آپ ان کو فرماتے
ان یعش ھذا، اگر یہ چھوٹا زندہ رہا، لا یدرکہ الحرم، ایسے بندے کو بڑھاپا نہیں ملے گا، حتی تقوم علیکم ساعتکم، یہاں تک کہ تم پر تمہاری موت، تمہاری گھڑی قائم ہو جائے گی۔ مراد یہ کہ یہ بچہ ابھی بڑا ہوگا، چھوٹا ہے، بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا، اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم میں ہر بندہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو چکی ہوگی۔ تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ مقصد یہ کہ تم نے تیاری کرو، قیامت کے بارے میں مت سوچو، خود تیاری کرو، تمہاری موت سے ہی تمہاری قیامت شروع ہو جائے گی۔ تو یوم، جس دن، یأتی، وہ آ جائے گی، لا تکلم، نہ کلام کرے گا، نفس، کوئی نفس، الا، مگر، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے۔ فمنہم، تو ان میں سے کوئی، شقی، بدبخت ہوگا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی، سعید، کوئی خوشبخت ہوگا۔ یہی ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ وہاں آئے میدان محشر میں اور قیامت کا دن آ جائے، اس وقت کسی انسان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہوگی کہ بول سکے، اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، اس کے تو ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، بولے گا وہی جس کو اللہ نے اجازت دینی ہے، الا بِإِذْنِ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں، اور جو اللہ نے کسی کو بولنے کی اجازت دینی ہے تو اس دن سوائے رسولوں کے کوئی اور نہیں بولے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور رسولوں کا بولنا بھی کیا ہوگا؟ اللہم سلم سلم، اللہ آج ہمیں محفوظ رکھ، آج ہمیں بچا لے۔ نبی بھی کب کپا رہے ہوں گے۔ تو فمنہم، تو قیامت کے روز رب کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے، ان کے دو حصے بن جائیں گے، دو ٹولیاں بن جائیں گی۔ ان میں کچھ تو ایسے ہوں گے جو شقیون، بڑے بدبخت ہوں گے، ان کو سزا ملے گی، اور کچھ ایسے ہوں گے سعید، جو بڑے خوش قسمت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، وہ انعامات سے نوازے جائیں گے۔ تو شقی کس کو کہتے ہیں؟ شقی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر بدبختی لکھ دی گئی ہو، اس کو شقی کہتے ہیں۔ جیسے خدا نہ کرے ایسے بڑے جو ہے نا بچوں کو یا کسی کو بد دعا دیتے کہتے ہیں شقی، اب بدبخت، تو یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بندے کی قسمت کا یا بندے کی مقدر کو پڑھ لیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جو بات کر رہا ہے وہ ایک اٹل بات کر رہا ہے کہ وہی بندے قیامت کے روز میدان محشر میں رب کے سامنے فیصلہ جب ان کا دیا جائے گا تو ان میں سے کچھ تو ہوں گے جو شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، جن کو سزا دی جائے گی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے، جن کو بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو شقی وہی ہے جس پر بدبختی لکھ دی گئی اس کے مقدر میں، اور سعید وہ ہے جس پر خوش بختی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اور اللہ کے نزدیک جو، یعنی اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے ہر ایک کا لکھ رکھا ہے کتاب میں، کل فی، ہاں، ہر شے کتاب میں محفوظ ہے۔ تو لکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا لکھنا جو ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے کچھ جبر اور قہر کی وجہ سے یہ باتیں لکھی ہیں، نہیں، اللہ پر کوئی قہر نہیں ہے، کسی کا جبر نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ لکھ کے اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسا ہونا ہے، اس بندے کے بارے میں اس نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اچھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ سوال کیا جب یہ آیت اتری فمنہم شقی و سعید، تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بتائیے تو جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو ہم کس بنیاد پہ عمل کریں؟ علی ما نعمل، جب طے ہی ہو گیا ہے کہ ان میں کچھ شقی ہوں گے کچھ سعید ہوں گے تو ہم کیا عمل کریں؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو ہم سے رہ گئی اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے؟
آپ بتا دیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو سنو، جو رہ گئی ہے نا اس کو کرو، جو ہو گیا تھا وہ لکھ لیا گیا، جو رہ گئی ہے اس کو کرو. مراد یہ کہ ماضی جو تمہارا ہے اس کو بھولو، آگے نیکیاں کرنے کا موقع جو ہے اگر وہ کر سکتے ہو، توبہ انسان کر سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے، کفر کو چھوڑ سکتا ہے، بے ایمانی کو چھوڑ سکتا ہے، مومن بن سکتا ہے، نیکی پر عمل کر سکتا ہے، تو بندہ اس پر توجہ دے. یہ کیا ماضی کو دیکھ کے بندہ کہے بس اس کو چھوڑے. آپ فرماتے ہیں جرت بھی الاقلام، یہ تمہارا جو سوال ہے، تمہارا ماضی، حال اور مستقبل، اس پہ قلمیں چل چکی ہیں، فرشتوں نے سب کچھ لکھ ڈالا ہے. آپ فرماتے ہیں یا عمر ولیکن کل میسر لما خلق له. عمر ایک بات یاد رکھو کہ ہر شخص اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے وہ عمل جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی میرے لیے بعض اوقات بڑا مشکل کام جو شاید آپ کے نزدیک ہو بڑا مشکل، میرے لیے بڑا آسان ہے. آپ کے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے جو بھی آسان ہو سکتا تھا وہ لکھ دیا ہے کہ بھئی تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس آسانی کو کر لو. تو بندہ کر سکتا ہے تو پھر کرے نا، یہ اللہ کے علم ہے. لیکن بندہ نہیں چاہتا میں آسان چیز کروں، میں وہ چیز اختیار کروں جو کہ مشکل ہو. اور مشکل میں وہی نافرمانیاں، ضد، ہٹ درمی، کفر، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو رہے وہ لوگ جو بدبخت قرار دے دیے جائیں گے، فَفِي النَّارِ، تو آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس آگ میں زفیر، چیخ و پکار ہوگی، وشہیق، اور دھاڑنا ہوگا. زفیر کہتے ہیں جو آواز حلق سے نکلے، حلق سے، اور شہیق کہتے ہیں ایسی آواز جو سینے سے نکلے. بندہ جب چیختا ہے تو آواز حلق سے نکلتی ہے، اور جب دھاڑتا ہے تو سینے سے نکلتی ہے. تو چیخنے کی آواز کیا ہے کہ بڑی سخت آواز ہوتی ہے، اور شہیق جو آواز ہے یہ بڑی کمزور آواز ہوتی ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے زفیر کا معنی یہ لکھا ہے کہ ان کی سانسوں میں زفیر ہوگی، سخت قسم کی آواز ہوگی. جیسے گھبراہٹ میں انسان کے سانس تیز ہو جاتا ہے نا، پھولتا ہے، یہ کیفیت ان کی ہوگی. اور پھر شہیق یہ ہوگا کہ جب وہ سانس لیں گے، ایک ہے یوں سانس لینا، تو اس سانس کی جو آواز ہے، پھولی ہوئی سانس ہوتی ہے نا تو آواز نکلتی ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا ہے کہ انسان گلا کھول کے، منہ کھول کے ایک سانس لیتا ہے، یہ کیفیت. عذاب میں مبتلا ہونا بندہ، کسی تنگی اور مشکل میں آ جائے تو پھر دیکھیے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور یہ تو قیامت کے روز کی سزا ہے. اس سزا میں ہم زفیر کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے اور شہیق کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے. یہ بندے کی سانس اور سینہ دونوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اور اس کا اظہار وہ اس طرح کر رہا ہوگا. پھر خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس عذاب میں. پھر یہ کہ دوزخ میں انسان جائے بھی صحیح تو کتنے عرصے کے لیے؟ یہاں تو جنت، دنیا میں انسان کو جیل بھیجا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عمر قید کی سزا ملتی ہے. زیادہ زیادہ بڑا مجرم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تمہاری عمر قید کی سزا ہے. تو یہاں یہ خالدین فیہا، اسی میں ہی، اسی عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جتنا عرصہ قائم رہ سکتے ہیں آسمان اور زمین. ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی، ورنہ قیامت کے روز تو یہ زمین و آسمان بدل جائیں گے اور ماحول ہی مختلف ہوگا. یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی انسان کے علم میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ آسمان کب سے بنا، زمین کب سے بنی، اور کب جا کے یہ ختم ہو گئی. انسان کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں، نہ آ سکتی ہے.
یہ جو 60 70 80 سال کا مہمان ہوتا ہے اس دنیا میں، اور آسمان کب کے بنے ہوئے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس دنیا میں انسان نہیں ہوگا. تو ما دامت السماوات والارض کا مطلب ایک لمبا طویل عرصہ ہوگا جس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور الا ما شاء ربک، ہاں اتنا جتنا کہ چاہے تیرا رب. کہ اللہ کب تک دوزخ میں دوزخیوں کو رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے. الا ما شاء ربک. بہرحال اس میں کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں کہ الا ما شاء ربک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں جا کے دوزخ کو ختم کر دے گا اور دوزخیوں کو نکال دے گا. جتنے گناہوں کی سزا ہوگی وہ بھگت لیں گے، بڑا لمبا زمانہ بھگتیں گے، بڑا لمبا زمانہ. پھر کہیں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں ہاں اللہ نکالے گا، مگر ان کو جو موحد ہوں گے، جو گناہ گار تھے، ان کے گناہوں کی سزا کے لیے اللہ نے ان کو دوزخ میں ڈالا ہوگا. اور کب تک اللہ ان کو رکھتا ہے، یہ معنی ہے کہ الا ما شاء ربک، رہیں گے وہیں جتنا اللہ چاہے گا. پھر اس کے بعد ان کو نکال کے اور ایک نہر سے ان کو نہلوا کے صاف ستھرا ان کو کر کے پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کرے گا. کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی آتا ہے لابسین فیہا احقابا، کہ جہنمی جہنم میں رہیں گے. احقاب حقب کہتے ہیں، حقب کی جمع ہے. حقب کہتے ہیں ایک طویل زمانے کو جس کو انسان گن ہی نہ سکے، اور یہ جمع ہے. کئی طویل زمانے جو ہے نا وہ بندہ دوزخ میں گزارے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے الا ما شاء ربک پر ہمارا ایمان ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ان ربک، بے شک رب تیرا، فعال، سب کچھ کر گزرنے والا ہے، لما یرید، اسے جو وہ چاہتا ہے. تو یہاں فعال کا مطلب، فعال کس سے ہے؟ فعل سے ہے. ٹھیک ہے، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. تو یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کام ہوتے ہیں. ہماری پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش، فرشتوں کی پیدائش، پھر اس کی تدبیر، یہ سارا فعال ہے. اللہ فعال ہے. اور فعال لما یرید کا کیا مطلب ہے؟ جو چاہتا ہے اللہ وہ کر سکتا ہے. یہ کسی کی صفت نہیں ہے، یاد رکھیے. کسی خدا کی، کسی زندہ انسان کی کوئی صفت نہیں ہے یہ کہ فعال لما یرید اس کو ہم کہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی اس ٹائٹل کو ڈیزرو کرتے ہیں. تو اب اللہ نے اپنا تعارف یہ فرمایا ان ربک، بے شک اللہ کے رسول آپ کا رب، اے انسان تمہارا رب، فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو یہاں زمین و آسمان کی پیدائش یا زمین و آسمان کی موجودگی یا ان کی بقا یہ کب تک ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں جب تک چاہوں گا یہ رہے گا، جب تک چاہوں گا اس کو ختم کر دوں گا. اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہے وہ لوگ جو خوشبخت قرار دیے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاءً، یہ بخشش ہے، غیر مجزوز، نہ ختم ہونے والی. اسی طرح جو نیک بخت ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور جنت میں بھیجے گا، بڑی نعمتوں میں محظوظ ہوں گے. کب تک رہیں گے؟ یہاں بھی وہی لفظ جملہ ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. تو یہ الا ما شاء ربک، الا میں اللہ تعالیٰ کو ایک طرف یعنی کیا کہتے ہیں مستثنا کر دیا ہے، اور یعنی جتنا اللہ آپ کا چاہے. تو یہ بات اس لیے بڑی اہم ہے
کہ یہ اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یہ لائف جو جنتی کی ہے یا دوزخی کی ہے، اس کا اینڈ کہاں ہوگا؟ وہ ہے الا ما شاء ربک. کتنی دیر تک ایک جنتی جنت میں رہے گا اور ایک دوزخی دوزخ میں رہے گا ہم نہیں جانتے. الا ما شاء ربک. بس باقی علماء نے یہاں پر وہ گفتگو اور بھی کی ہے کہ اس کا مطلب ہے الا ما شاء ربک کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھی ختم کر دے گا، دوزخ والوں کو بھی ختم کر دے گا، اور اس طرح جنت کو بھی ختم کر دے گا اور جنت والوں کو بھی ختم کر دے گا. یہ تعویل درست نہیں ہے. یہاں الا ما شاء ربک کا یہ مطلب نہیں ہے. مراد یہ کہ لمبا عرصہ رہیں گے جتنا اللہ چاہے گا بس. باقی یہ ہے کہ دوزخ میں کتنا عرصہ کسی نے جلنا سڑنا ہے، کوئلہ ہونا ہے، اور پھر اس کو کب تک وہاں رکھنا ہے اور کب نکالنا ہے، یہ ہے الا ما شاء ربک. اور جنت میں سے کس کو نہیں نکالنا، یہ بھی الا ما شاء ربک. اللہ نے کسی کو نہیں نکالنا. تو اس طرح کے جو معنی مفہوم ہیں اگر وہ کر لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں، ورنہ بہت سے خلل آتا ہے مفہوم میں بھی، اور تعویلیں عجیب و غریب کر کے انسانی ذہن کو بھی منتشر کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا عطاء غیر مجزوز. یہ عطا ہے غیر مجزوز. مجزوز کا مطلب کیا ہے؟ مقطوع، نہ ختم ہونے والی، نہ کٹنے والی. یا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے غیر مجزوز، نہ چھین جانے والی. یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا، یہ دین، یہ جنت جیسی جو رونق یا نعمت ان کو عطا کر رکھی ہوگی، یہ ان سے کبھی نہیں چھینی جائے گی، کبھی نہیں ختم ہوگی. بس اللہ کے فیصلے ہیں کہ ہمیشہ یہ یہاں رہیں. تو حدیث میں بھی مفہوم یہی ملتا ہے کہ جنت میں نعمتوں کو مستقل طور پر کنٹینوسلی اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا جنتیوں کو، اور وہ ہمیشہ اس کے باغات میں، اس کی لذتوں میں رہیں گے. اور جو بھی لذت ہوگی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ آتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. راستے میں کبھی کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی، اس کا ایک تسلسل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یؤتی بالموت، موت کو لایا جائے گا، کہیئت کبش املح، جیسے ایک مینڈھا ہوتا ہے. مینڈھا بھی کون سا؟ املح، بالکل یعنی چست و چالاک، یعنی بڑا یعنی صحت مند وہ مینڈھا لایا جائے گا. فینادی منادن، تو اس موقع پر ایک پکارنے والا پکارے گا، کہے گا جنتیوں کو، یا اہل الجنہ، اے جنتیو. فیشرئبون وینظرون، تو جنتی اپنی آنکھیں نگاہیں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے. فیقول، تو کہنے والا کہے گا، ہل تعرفون ھذا، کیا اس کو جانتے ہو؟ یعنی اس مینڈے کی طرف اشارہ کر کے کہے گا، کیا اس کو جانتے ہو؟ فیقولون نعم، تو جنتی کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں، ھذا الموت، یہ موت ہے. اس کے بعد اللہ فرمائے گا، اور سارے کے سارے جنتی اس موت کو دیکھیں گے. پھر پکارنے والا پکارے گا، یا اہل النار، او دوزخیو، وہ بھی نظریں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے. تو کہنے والا کہے گا، ہل تعرفون ھذا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے، نعم ھذا الموت، ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے. اور سب کے سب اس کو دیکھ چکے ہوں گے. اس موقع پر فیذبح، یہی مینڈھا ذبح کر دیا جائے گا. ادھر جنتی دیکھ رہے ہوں گے، ادھر دوزخی دیکھ رہے ہوں گے. یہ مینڈھا ذبح کر دیا جائے گا. ثم یقول، پھر کہنے والا کہے گا، یا اہل الجنہ خلود فلا موت، او جنتیو اب ہمیشہ ہی رہنا ہے، کوئی موت نہیں ہے تمہارے لیے. اور دوزخیوں کو بھی دیکھ کے کہے گا، یا اہل النار، او اے دوزخیو خلود فلا موت، تم نے بھی یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب کوئی موت نہیں ہے. تو یہاں پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی یہ یا دوزخ کی اذیتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی یہ کٹیں گی نہیں، ان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا، ملتا جائے گا مسلسل، اور انسان یا خوشی میں ہوگا یا پھر اسی اذیت میں ہوگا۔ فلا تکو، تو نہ ہوئیے آپ، فی مریتن، کسی شک میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ مشرک، مختلف بتوں کی، ان کو معبود کا درجہ دے رکھا ہے، اور طواغیت، طاغوتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، باطل ہیں، مشرک ہیں، تو اللہ کے رسول ان کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جائیں گے، نہیں، یہ بالکل وہی ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد اپنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے بھی وہی کام شروع کیا ہے۔ اس لیے سنیے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، ہم یقیناً ان کو پورا دینے والے ہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، شرک کا، گناہ کا، اس کا اجر، اس کی سزا پوری ان کو ملنے والی ہے، غیر منقوص، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بغیر کسی نقصان کے ان کو پورا کا پورا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ تو یہاں نصیبہم سے مراد کیا حصہ ہے ان کا؟ یعنی اللہ کا عذاب۔ اور دوسری بات یہ غیر منقوص، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کر رکھا ہے، تم بھلائی کرو، بھلائی کا بہترین اجر دوں گا، برائی کرو گے تو اس کی سزا اتنی ملے گی جتنی تم کر کے آؤ گے، تو کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، پس اختلاف کیا گیا اس میں، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت، جو گزر چکی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، درمیان ان کے، وانہم، اور بے شک وہ، لفی شک، البتہ شک میں ہیں، منہ، اس کی طرف سے، مریب، بے چین کر دینے والے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول، ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی کتاب دی تھی، تورات۔ اس تورات میں بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا، کیا کہا تھا کہ جادو ہے، یہ آپ نے خود گھڑی ہے، اللہ کا کوئی کلام نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو اس طرح مختلف آوازیں جب اٹھیں تو ایک کتاب جو اللہ نے دی تھی اس پہ لوگوں کے اندر خود بخود اختلاف کھڑا ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، یہاں اختلاف ہوتا ہے، یہاں کہ میں نے جو سمجھا بس وہی ٹھیک ہے، یہاں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تورات میں اس طرح کا اختلاف پہلے سے کر چکے، کسی نے مانا، کسی نے تھوڑا مانا، یہ بھی اختلاف ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پڑھا ہے نا پہلے پارے میں کہ بنو اسرائیل کو اللہ فرماتا ہے تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، تو یہ بھی اختلاف ہے۔ تو اس طرح کا اختلاف کتاب میں کیا گیا، کتاب کا کوئی قصور نہیں ہے، اختلاف کرنے والوں نے کتاب سے اختلاف کیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کتاب میں قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے میں یا سمجھنے والوں نے اپنی اپنی تعویل کی ہے، اپنا اپنا معنی و مفہوم منوایا ہے، جس سے اختلاف زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول، پھر اختلاف کیوں؟ سنتے ہیں نا ایسی باتیں، تو یہ اختلاف کیوں؟ مراد یہ کہ تم کیوں اختلاف کرتے ہو؟ مان لو اسی کو جو کتاب کہہ رہی ہے، جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ لوگوں کے اپنے ذہنوں میں اختلاف ہوتا ہے،
ان کی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں، اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ کتاب کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کتاب کے مطابق نہیں ڈھالنا چاہتے. یہی وجہ بنتی ہے. ورنہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، تو ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں اختلاف کیا جائے. یہ تو پھر رائے جب آتی ہے تو اس موقع پر اس رائے کے ساتھ ڈٹ جانے والے اور چمٹنے والے وہ اختلاف کرتے ہیں، جبکہ ایک رائے ہے، کوئی وہی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی بات سبقت من ربک، جو سبقت کر چکی، گزر چکی تیرے رب کی طرف سے. وہ کیا تھا؟ وہ یہی بات تھی کہ کتاب دوں گا، اس کو کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. تو جو مانیں گے ان کو میں مہلت دوں گا، جو نہیں مانیں گے ان کو بھی میں مہلت دوں گا. ماننے والے نیک عمل کرتے جائیں گے، نہ ماننے والے اعتراض بھی کرتے جائیں گے، شک میں بھی پڑتے جائیں گے، انکار بھی کرتے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں کوئی پلٹ آئے اور مان بھی لے. تو اس طرح کے کئی فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر رکھے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے اگر یہ پہلے سے فیصلے نہ کیے ہوتے تو لقضی بینہم، تو میں ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ کر چکا ہوتا، میں تو ان کو ختم کر چکا ہوتا. کیونکہ نافرمانی کی سزا ملنی چاہیے، اور ایسے نافرمانوں کو میں چاہتا تو فوراً اسی موقع پر ہی پکڑ کے ختم کر دیتا، مگر میرا فیصلہ یہی ہے کہ نہیں، ان کو مزید مہلت دو. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور البتہ یقیناً یہ لوگ البتہ شک میں ہیں، منہ اس کی طرف سے، یعنی اس قرآن، اس کتاب کی طرف سے وہ شک میں ابھی تک ہیں. اور ایسا شک ہے کہ مریب، جو ان کو بے چین کر دینے والا ہے. دلائل دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ان کو کہ واقعی اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں. عمل دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہیں کہ ہاں اس سے بہتر کوئی عمل اور نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں، اپنے ذہن کو بھی دیکھتے ہیں، اپنی سوچ کو بھی دیکھتے ہیں، تو شک میں اور بے چین رہتے ہیں ہر وقت. کوئی سکون نہیں ہے ان کو. اس لیے کہ بندہ جب یہ طے کر لے کہ میں نے 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنا ہے، تو اس نے تو پھر اپنے آپ کو ہر وقت اس کی فکر تو یہی ہوگی نا کہ میں ڈبونے سے اپنے آپ کو بچاؤں، کہ ایک کشتی پرے چلی گئی تو میں گیا، ذرا کشتی ادھر ادھر ہوئی تو میں گیا. نہ وہ کشتی ہاتھ میں رہے گی نہ یہ ہاتھ میں رہے گی، پاؤں تلے دونوں نکل جائیں گی اور نیچے میرے پانی ہے، میں نے اسی میں غرق ہونا ہے، ڈوب جاؤں گا. تو یہ ایسی بے چینی والی کیفیت جو ہے نا ایسے لوگوں کی ہوتی ہے. وَإِنَّ، اور بے شک کلن ہر ایک کو، لما جب وقت آئے گا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پورا پورا دے دے گا انہیں. اس لیے یہ بندے یاد رکھیں، ہر بندہ چاہے مومن ہو یا غیر مومن، مخالف ہو یا موافق، یہ ہر بندہ جب رب کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے عمل کا ضرور پورا پورا اجر دے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اجر کی بنیاد پہ آخرت کو قائم کیا جا رہا ہے. یا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم انسان جو عمل کرتے ہیں اس کو پوری طرح خبر نہ ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں تو اچھی طرح باخبر ہوں، میں خود باخبر ہوں. اور ریکارڈ لینے والے کرامن کاتبین، انہوں نے بھی ریکارڈ لے کے آنا ہے. یعنی اللہ کی بات کا اگر میں انکار کرتا ہوں کل قیامت کو، تو یہ کرامن کاتبین میرا ریکارڈ کھول کے رکھ دیں گے. میں اگر ان کا بھی انکار کرتا ہوں تو میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری جلد کا ایک ایک حصہ وہ بول بول کے کہے گا اللہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے اور ہم نے یہ نہیں کیا. تو ہمارے خلاف تو بے شمار گواہ ہیں، گواہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. اس نے پورے بندوبست کر رکھے ہیں ایک ایک انسان کی نگرانی کرنے کے اور اس کا ریکارڈ تیار کرنے کے. فاستقم، تو اللہ کے رسول آپ قائم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے.
تو اللہ کے رسول آپ اس حق دین حق پر قائم رہیے. یہ دین حق ہے، سچا دین ہے، اس پہ استقامت اختیار کیجیے، سٹیبل رہیے اور اسٹریٹ فارورڈ رہیے. بس قرآن آپ کو دیا ہے، اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے جائیے. اور پھر نہ صرف آپ بلکہ ومن تاب معک، جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. مراد یہ کہ آپ کے صحابہ کرام جنہوں نے شرک سے توبہ کی اور مسلمان ہوئے، آبائی مسلک کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور لگائے ہوئے خداؤں کو چھوڑا. یہ آپ ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے، صحابہ کرام آپ کے. تو وہ بھی کیا کریں؟ اب استقامت اختیار کریں، اسی دین حق پر چلتے رہیں، اس کو نہ چھوڑیں کسی صورت میں. اور پھر اسی طرح ومن تاب معک میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو صحابہ کرام کے بعد کی نسلیں ہیں، جنہوں نے شرک سے توبہ کی، کفر سے توبہ کی، نفاق سے توبہ کی، گناہوں سے توبہ کی، اور طے کر لیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو یہ سب لوگ کیا کریں؟ فاستقم، دین حق پر قائم رہیں، دین پر اور دین حق پر قائم رہیں. سارے کا سارا دین حق ہے، لیکن اس میں بہت سی اور ملاوٹیں بھی کر دی گئی ہیں. حق موجود ہے، ملاوٹ بھی الگ ہوتی ہے، الگ ہو جاتی ہے. تو حق کو دیکھ کے نا بس اس پہ قائم رہیں. یہ آپ نے تاکید، اسی قسم کی تاکید اپنے صحابہ کرام کو بھی کی تھی، جس میں سفیان ابن عبداللہ ثقفی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے آپ اسلام کا کوئی عمل بتائیے یا کوئی بات ایسی بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھ سکوں. قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. تو فقالا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم بس یہی کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اسی پر ہی قائم رہو، اسی پر ہی چلتے رہو. کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کا سودا نہیں کرنا. پھر تو یہی وہ چیز ہے. ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو. یعنی سرکشی سے مراد کہ اللہ کے خلاف نہیں چلنا، اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، گناہوں کی جو گناہوں پہ سوار نہیں ہونا، یا گناہوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، جو لمٹس ہیں ان کو کراس نہیں کرنا. یہ ہے ولا تطغوا. اس کے حکم کو ایک طرف پھینک کے اپنی مرضی کے ساتھ نہ چلنا. یہ ہے ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. یقیناً وہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو انہیں وہ دیکھ رہا ہے. یعنی اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کے بارے میں وہ الرٹ ہے، آگاہ ہے. کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو علم ہے. ہر شے کا اس نے اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیا ہوا ہے، اس پر کوئی شے مخفی نہیں ہے. وَلَا تَرْكَنُوا، اور نہ تم جھکو، مائل ہو، إِلَى الَّذِينَ، طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا. یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ مومن کو روکا ہے اس بات سے کہ جو میرے دشمن ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا جھکاؤ تمہارا نہیں ہونا چاہیے. دوستی، مداہنت یا ان کے عمل پہ رضامندی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ولا ترکنو، کہ مائل نہ ہو ان کی طرف نہ جھکیں. کس بنیاد پہ جھکتے ہیں؟ وہ دشمن ہیں دین کے. وہ ان کے بارے میں کسی قسم کا نرم گوشہ پھر اپنے دل میں کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ وہ دین کے دشمن ہو، اللہ کے دشمن ہو، رسول کے دشمن ہو؟ میں ان کے عمل پہ کس طرح مطمئن ہو سکتا ہوں اور خوش ہو سکتا ہوں جبکہ وہ اللہ کے دین کے دشمن ہو؟ تو اس لیے منع کیا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا، اور نہ تم جھکنا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کفر کیا یا شرک کیا. اگر ایسا کیا
تو فتمسکم النار، ورنہ تمہیں چھو لے گی دوزخ کی آگ۔ یعنی مجھے اللہ فرماتے ہیں یعنی جب میں منع کرتا ہوں وہ دین کے دشمن ہے تو کس طرح تم ان کے اعمال پہ راضی ہو سکتے ہو، یا کس طرح تم ایسے ظالموں کی طرف مائل ہو سکتے ہو؟ اس لیے یہ باتیں تمہارے سمجھنے کی ہیں، ان کو سمجھو، ان کی طرف بالکل نہیں جھکنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، ورنہ چھو لے گی تمہیں آگ۔ تم جو ہی جھکے آگے آگ تیار ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور ایسی صورت میں نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا سے من اولیاء کوئی دوست۔ اگر تم نے ان کو دوست بنایا، ان کی طرف مائل ہوئے، ان کی غلط حالت کو دیکھ کے تم ٹھنڈے پیٹوں سب کچھ برداشت کر گئے، ان کی غلط حرکت پر تم نے کچھ نہیں کہا، ان کے کفر پر جو اللہ کا تھا، رسول کا تھا، کتاب کا تھا، اس پر تم خاموش رہے، یہ ہے رکون، تو تمہیں آگ چھو لے گی۔ اور ایسی صورت میں کوئی دوست تمہارا نہیں آ سکتا جو تمہیں اس سزا سے بچا سکے اور یا آ کے تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز، طرفی النہاری، دونوں کناروں پر، طرف کہتے ہیں کنارے کو، طرفی تثنیہ ہے، دونوں کناروں پر۔ باقی رہا اللہ کے رسول آپ نماز قائم کیجئے دن کے دو کناروں پر۔ یہ دن ہے، دن کا ایک کنارہ کون سا ہوتا ہے؟ فجر، صبح، اور دوسرا شام کا۔ تو یہ مراد ہے کہ صبح و شام کے کناروں پر آپ کیا کیجئے کہ عبادت کیجئے۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی ہے کہ دن کا کنارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہی ایک کنارہ دیکھیں تو ادھر بھی رات ہے، ادھر بھی کنارہ دن کا ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح پانچوں نمازیں آ جاتی ہیں۔ دن کا کنارہ، زور کا وقت دیکھیں یہ بھی دن کا ایک کنارہ ہے، عصر کا وقت دیکھیں تو یہ بھی ایک دن کا کنارہ ہے، سورج نکلتا ہے وہ بھی ایک دن کا کنارہ ہے، غروب ہوتا ہے وہ بھی ایک دن کا کنارہ ہے۔ تو اس سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنا، وہ فجر کی ہو گئی، اور مغرب پھر عشاء کی، اور دن کے اندر یہ دو کنارے، تو اس طرح پانچ نمازیں یہاں پتہ چلتی ہیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ یہ کون سا حصہ ہے؟ یہ تہجد کا وقت ہے، تہجد کا وقت، کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ کی طرف رجوع کیجئے، کچھ ایسے عمل کر لیجئے جو اللہ کو خوش کر دیں، اس سے دعا کیجئے تاکہ گناہ جو ہے نا وہ مٹیں، اللہ کی معصیت جو کرتے رہے ہیں ہم وہ بھی دھل جائیں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بالکل دھو ڈالے۔ یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں، یہی کام اگر کریں گے تو ان الحسنات، یاد رکھیے کہ یہ ساری نیکیاں یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ نیکیاں کیجئے، برائیاں دھل جائیں گی۔ اتبع السیئۃ بالحسنۃ، جہاں کوئی برائی کی ہے اس کے فوراً بعد نیکی کر ڈالیے تاکہ یہ نیکی جو ہے اس برائی کو دھو ڈالے۔ تمحوہا، یہ نیکی کیا کرے گی؟ برائی کو مٹا ڈالے گی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ ابتدائی باتیں ہیں، لوگ مسلمان ہوتے تھے، ماحول ابھی بدلہ نہیں ہے، پوری طرح اسلامی نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیمات ان کو دی جا رہی ہیں۔ پرانی جو حرکتیں ہیں ابھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات شریعت نے ابھی نہیں کی کہ یہ غلط ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن جو ہی سرزد ہوتی ہیں تو ایسے موقع پہ یہ صحابہ آتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں کیا کروں۔ تو اسی طرح ایک نو مسلم تھا اور اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ آئندہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا کیا گناہ ہے یا دین اس کی کیا سزا بتاتا ہے۔ تو وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، عرض کی اللہ کے رسول انی وجدت امرأۃ فی بستان، میں ایک باغ میں تھا، وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا،
ففعلت بها كل شيء، میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، غیر انی لم اجامعها، بس صرف یہ کہ میں نے اس سے جمع نہیں کیا، یعنی میں نے اس کو چوما چاٹا بھی صحیح، اس کو بھینچا بھی صحیح، اپنے ساتھ بھی لگایا، سب کچھ کیا، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول بس یہ غلطی کی ہے، اب آپ میرے ساتھ جو چاہیں کریں، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا۔ اب اتنی بلنٹلی اس نے کھل کے جب بات کی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ آدمی چلا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر پردہ ڈال دیا ہے، لقد ستر اللہ علیہ، اللہ نے اس بندے پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ لو ستر علی نفسی، اگر اس نے اپنی بات پہ پردہ ڈالا تو، یعنی یہاں تو آ کے کہہ گیا ہے، اب کہیں ہر جگہ کہتا نہ پھرے، تو پھر یقین مانے کہ اللہ اس کی بات اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ فَأَتْبَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، تو جو ہی وہ نکلا ایسے مڑا اور جا رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ اٹھائی، اس کے پیچھے دیکھا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ردوہ علیہ، اس کو میرے پاس لاؤ، فردوہ علیہ، تو اس کو لایا گیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو فقرأ علیہ، تو نبی علیہ السلام نے اس پر یہ آیت پڑھی، کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں بھی، یہ نیکیاں جب کرو گے نا تو ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں یقیناً لے جائیں گی برائیوں کو، وذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول الہ وحدہ، کیا یہ معافی اسی کے لیے ہے، صرف اسی کے لیے ہے؟ ام للناس کافۃ، یہ سارے انسانوں کے لیے؟ تو فقال، تو آپ نے فرمایا بل نہیں، بل للناس کافۃ، یہ معافی، یہ پردہ پوشی سارے انسانوں کے لیے۔ کوئی غلطی کر بیٹھے اسی کرم کی تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ رب کے حضور 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دے، نوافل بھی پڑھے، رات کو اٹھے، نیکیاں کرے، استغفار کرے، انشاءاللہ اس کے سارے انعمال سے اللہ تعالیٰ جو پچھلے گناہ ہیں وہ ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو نصیحت ہے، نصیحت یہ یاد دہانی ہے نصیحت والوں کے لیے، یہ جو ہے یاد دہانی ہے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی نیکیاں ہیں جو انسان کر سکتا ہے اسی عرصے میں، کوئی اندازہ لگایا آپ نے؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں، پھر نمازوں کا وضو ہے، پھر وضو کر کے مسجد آنا ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ وضو جب کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کا گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جس میں آنکھ بھی ہے کان بھی ہے، بازو دھوتا ہے تو وہ بھی، سر کا مسح کر لیا، کان کا مسح کر لیا، سب گناہ چلے گئے، آخر میں دونوں پاؤں دھوئے تو جہاں آیا گیا وہ گناہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر مسجد میں وضو کر کے جب چل چل کے آتا ہے تو ایک ایک قدم پر اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی بڑھتی ہیں، درجے بھی بڑھتے ہیں۔ پھر مسجد آ کے باجماعت نماز پڑھتا ہے تو باجماعت نماز کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ پھر اسی میں دعائیں کرتا ہے، وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر نماز کے بعد بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے جس میں استغفار بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، کوئی تھوڑا ہے۔ پھر رات کی جو گھڑیاں ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں، رات کی گھڑیوں میں انسان اٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بڑے دلچسپی کے ساتھ لو لگا کے آرام سے بالکل راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اپنے رب سے، سجدے بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، یہ سب نیکیاں ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔
آپ نے اس کو یوں سمجھایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے فرمایا، ارائیتم، یہ ایک بات بتاؤ، لو ان نہرن بباب احدکم، اگر کسی کے گھر کے پاس، کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر، چلتی نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، تو یہ بندہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، تو ما تقول ذالک یبقی من درنہ، تم میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ 5 دفعہ اگر روزانہ رہا ہے تو صحابہ نے عرض کی، لا یبقی من درنہ شیئا، اللہ کے رسول نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل ہی باقی نہیں رہے گی، میل کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، تو یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے 5 نمازیں ہیں، یمحو اللہ بہ الخطایا، اگر 5 وقت کی نمازیں انسان باجماعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی ایسے ہی دھو ڈالتا ہے کہ بندہ صاف و شفاف رہتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ برکتیں کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے، یہ ہے ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے، یاد رکھنے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا وصبر، اور صبر کیجئے، فإن، تو بے شک، اللہ کے رسول آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس راہ میں آنے والی جو مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، ان سب پہ آپ کیا کریں؟ صبر کیجئے۔ جو لوگ آپ کی مخالفت میں جو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ وصبر، صبر کیجئے۔ بس کیونکہ دعوت کے کام میں اس قسم کی مشکلات آئیں گی، تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، اور یہ ایڈریس تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہے، مگر ان ڈائریکٹ وے میں امت کے ایک ایک فرد کو ہے کہ جب بھی وہ خیر کی کوئی بات کرے گا، دین کی کوئی بات کرے گا، تو اس کو اس راہ میں کئی باتیں اپنوں سے سننا پڑیں گی، تو یہ سب کچھ سننے کے باوجود وہ کیا کرے؟ فصبر، صبر کرے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ان کے اعمال کا ایک ایک اجر، اس کا پورا پورا حساب کتاب انشاءاللہ بغیر کسی نقصان کے، کمی کے، اللہ ان کو دے گا۔ فلولا کانا، پھر کیوں نہ ہوئے، من القرون، ان امتوں میں سے، یہاں اللہ فرماتے ہیں ماضی کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی، سرکشی، کفر کی وجہ سے توڑ کے یا برباد کر کے رکھ دیا، تو ان میں کیوں نہ ایک مومن گروہ ہوتا، ایماندار گروہ ہوتا، جو ان کو فساد فی الارض سے روکتا اور امر بالمعروف کرتا۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہوتے تو کبھی اللہ کا عذاب نہ آتا، یہ کام چلتا رہتا تو کبھی اللہ کا عذاب نہ آتا۔ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں چند لوگ اگر ایسے ہوں جو مومن ہوں، جو لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں کہ بھئی دیکھو یہ صحیح راہ ہے، یہ غلط ہے، اس کو اپناؤ اور اس کو چھوڑو، فساد فی الارض نہ کرو، اور جو اللہ فرماتا ہے، رسول فرماتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، اگر یہ کام اتنا بھی ہوتا رہتا تو اللہ کبھی بھی عذاب نہ بھیجتا۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ ایک اکیلا رسول وہ کہہ کے جب تنگ آ جاتا ہے اور قوم نہیں سنتی تو پھر اللہ کو سزا دینا پڑتی ہے، ورنہ یہ اولو بقیتن، یعنی باقی رہنے والے، یعنی انجام پر نظر رکھنے والے اچھے لوگ، یہ اگر اپنا کام کرتے رہیں ہر دور میں کہ لوگوں کو فساد فی الارض سے بھی روکیں اور اللہ کی طرف بھی لگائیں، تو ہم ایسے لوگوں کو ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ تو ماضی میں ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ماضی میں اس قسم کا عذاب آیا اور لوگ دو چار ہوئے اس سے۔ پھر یہ کہ الا قلیلا ممن انجینا منہم، تھوڑے سے لوگ تھے، ان کو ہم نے بچانا ہی تھا تو انہوں نے ان کو تو بچا لیا۔
جب اللہ کا عذاب اترا تو یہی لوگ بچ گئے اور باقی اس عذاب کے گھیرے میں آ گئے۔ تو مراد یہ کہ ایسے لوگ ہر دور میں رہنے چاہیے جو دین کا نام لیتے رہیں، سمجھاتے رہیں لوگوں کو، سارے خاموش نہ ہو جائیں۔ اگر وہ خود دین کی دعوت نہیں دیں گے تو پھر ان کے گھر میں دوسروں کی دعوت آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج ہم دین کی دعوت نہیں دے رہے، میرے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، میں خاموش ہوں، گھر کے 2 فرد ہیں، 10-12 لوگ ہیں، ان میں 2 بندے بھی خاموش ہیں، صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھ کے آگے گھر، بس باقی سب کچھ ہو رہا ہے۔ فلمیں بھی چل رہی ہیں، موویاں بھی دیکھی جا رہی ہیں، سگریٹ بھی پیے جا رہے ہیں، حرام حلال کا تمیز بھی نہیں ہے، اور گھر میں یہ 2 نمازی جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، تو کب تک یہ رہیں گے؟ آخر ان کا اثر ان پر بھی پڑے گا۔ یہ بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر بولیں گے تو کم از کم دوسرے محتاط تو ہوں گے، یار نہیں کچھ ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ ناراض ہو جاتے ہیں بزرگ، ہمارے بھائی ناراض ہو جاتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کچھ تو پتہ چلے دوسروں کو۔ لیکن جب ساری بے حس ہو جائیں تو سارے پھر ایک ہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ تو یہاں مقصد یہی ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ وہ اس دین کی امانت کو، جس کو انہوں نے کلمہ پڑھ کے اٹھایا ہے، اب اس امانت کو امانت سمجھتے ہوئے دوسرے تک بھی منتقل کریں۔ جس طرح ان تک کسی نے امانت منتقل کی ہے، اسی طرح یہ خیر آگے بھی بانٹیں، اپنے تک نہ رکھیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو بھلائی کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے وہ روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی اسی میں ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کیوں نہیں رہے اور آئندہ کیوں نہیں رہیں گے؟ رہنا چاہیے آئندہ، لیکن ہوا یہ کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیچھے لگے وہ جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، اس کے جو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، جس میں بس مست ہو گئے کہ دنیا ہے، بناؤ دنیا، گھر بناؤ، پلاٹ لو، کوٹھیاں بناؤ، گاڑیاں لو، پیسے بڑھاؤ، بینک بیلنس بڑھاؤ، بس یہ چیز لاؤ، وہ کھاؤ، وہ پیو، یہ دعوتیں کرو، بس اسی میں ہی وہ مست ہو گئے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور بالآخر مجرم بھی تھے وہ۔ انسان جب اللہ کی طرف امر بالمعروف کی طرف نہ آئے، نہی عن المنکر چھوڑ دے، تو کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کے کام میں پڑ جاتا ہے۔ تو جو ہی وہ پڑا، اللہ کی نظر میں مجرم بننا شروع ہو گیا، اور جب پکا مجرم بن جاتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ اس لیے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے رب تیرا، رب آپ کا، کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بِظُلْمٍ، ظلم سے، وَأَهْلُهَا، جب کہ اس کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ اگر کسی بستی کے لوگ اپنی اصلاح کرنے والے یا بستی والوں کی اصلاح کرنے والے ہوں، کچھ بھی ہوں، تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو، ایسی بستی کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ظلم ہے، میں تو ظلم نہیں کرتا، کچھ خیر تو نظر آتی ہے نا، میں تو مایوس نہیں ہوتا لوگوں سے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا رب آپ کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا تو سب کے سب انسانوں کو مسلمان کر دیتا، اپنے فرما بردار بنا لیتا، میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں، ایک ہی دین پر سب کو قائم رکھتا، کہیں کوئی کفر نہ ہوتا اور کہیں کوئی نفاق نہ ہوتا، سب کے سب فرما بردار ہوتے۔ لیکن اللہ فرماتا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، یعنی ان میں اختلاف رہے گا، کیونکہ وہ آزاد ہے نا، اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، مجبور نہیں کیا۔ مجبور کرتا تو اس کا مطلب ہے سب ایک ہی دین کو فالو کرتے، جب اس نے آزاد چھوڑا ہے تو ان میں اختلاف ہوگا۔ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف برائے اختلاف ہو تو یہ بری بات ہے۔
تو اس لیے فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم کرے، یعنی جن پر تیرے رب کی رحمت ہو گئی وہ حق والے ہوں گے، اور جن پر تیرے رب کی رحمت نہ ہوئی وہ باطل والے ہوں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور مسلسل رہیں گے وہ اختلاف کرنے والے، یعنی ان میں حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ جھگڑا ہوتا رہے گا۔ حق والے ایک طرف ہوں گے اور باطل والے ایک طرف۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے جس پر تیرے رب کی رحمت ہو، یعنی وہ اہل حق ہوں گے جو اختلاف سے کنارہ کشی کر لیں گے کہ ہم آپس میں لڑتے نہیں ہیں بھائی۔ تو بہرحال جن پر اللہ کی رحمت ہوئی وہ اختلاف سے بچے، وہ تو ہیں اہل حق۔ تو یہ کون ہوں گے؟ یہ ایک جماعت ہوں گے، چاہے ان کے گھر علاقے مختلف ہوں، شہر مختلف ہوں، زبانیں مختلف ہوں، رنگ و نسل مختلف ہو، لیکن یہ ایک جماعت ہوں گے، کیونکہ حق والے، حق کو تھامنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں معصیت والے، باطل والے، ان کے فرقے بن جائیں گے، خواہ ان کے گھر اکٹھے کیوں نہ ہوں اور ان کے رنگ و نسل کیوں نہ ایک ہو۔ تو لا یزالون مختلفین پر کافی علماء نے کمنٹس دیے ہیں، لکھا ہے، تو الا من رحم ربک، بس اس اختلاف سے وہی بچے گا جس پر تیرے رب کا رحم ہوگا، یعنی وہ حق پر قائم ہوگا، وہ باطل سے پرے رہے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس نے پیدا کیا ان کو، یعنی یہ امتحان ہے ان کا کہ کون ہے جو ایمان لا کے سچے لوگوں میں شامل ہوتا ہے، اور کون ہے جو کفر کر کے کافروں کے راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ ایمان لا کے جو سچوں کے راستوں کو اختیار کرے گا وہ جنت کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، ورنہ دوزخ والے کو گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ کس لیے؟ ایک تو ہے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا معنی آپ سن لیجئے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، کہ ان کو پیدا کیا جنت کے لیے، اور ان کو پیدا کیا دوزخ کے لیے، ان کو پیدا کیا اپنی رحمت کے لیے، اور ان کو پیدا کیا اپنے عذاب کے لیے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، تو اللہ کی رحمت والے جو لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی ایسا اختلاف نہیں کریں گے جو ان کو نقصان پہنچائے، لیکن باطل والے جب اختلاف کریں گے تو ان کو بڑا نقصان پہنچے گا، وہ اور گمراہ ہوتے جائیں گے۔ پھر اسی طرح وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ کا تیسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے دو گروہوں کے لیے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جن پر اللہ رحم کرنا چاہے گا کہ وہ اختلاف نہ کریں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جن پر اللہ رحم نہیں کرنا چاہے گا تاکہ وہ اور اختلاف میں پڑتے جائیں۔ یہ معنی بھی ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ کا مطلب کیا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ دو فریق بن جائیں، دو گروہ بن جائیں، ایک گروہ جنت میں جائے اور دوسرا دوزخ میں جائے۔ یہ بھی معنی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی بات ربی کا، آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنت والناس، جنوں سے اور لوگوں سے، اجمعین، سب کے سب سے۔ بس اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ میں اس امتحان کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ جنوں اور انسانوں کے اندر سے دو گروہ نکال لوں، ایک گروہ جنت میں جائے اور دوسرا گروہ دوزخ میں جا سڑے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پورا ہو کے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے،
پورا پورا ان کو بدلہ دینا ہے، اور ایسے لوگوں کو بدلہ دینا ہے جو کبھی تصور ہی نہیں کرتے تھے دنیا میں کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشیاں عطا کرنی ہیں، باغات میں، جنات النعیم میں لا کے رکھ کے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایمان لا کے دین پر عمل کر کے صبر کیا، سب کچھ برداشت کیا، اور کرتے کرتے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کی۔ وَكُلًّا، اور سب کچھ، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من انباء الرسل، بعض خبریں رسولوں کی۔ اللہ کے یہ رسول، یہ پچھلی امتوں کے ہم نے واقعات آپ کو بیان کیے ہیں، اور یہی بتایا کہ ان امتوں نے اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پھر کیا ان کے حالات ہوئے، کیا ان کا انجام ہوا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، رسولوں کو کامیاب کیا۔ یہ سب واقعات اللہ کے رسول ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کیوں؟ نثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو اور مضبوط کر دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ ماضی میں مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟ انسان کا دل جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے ایسے کام کر چکے ہیں، تو میں بھی کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول، ان رسولوں کی جو امتیں تھیں، قومیں تھیں، انہوں نے مخالفت کی تھی، تو ان کے مخالفین کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے۔ اس سے آپ کا دل اور آپ کے ماننے والوں کا دل بڑا مضبوط ہو سکتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ یہ ہم اس لیے آپ کو یہ واقعات سناتے ہیں۔ اور دوسری بات، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور اس سلسلے میں آپ کے پاس حق آ چکا، یا اس صورت میں، فی ہذہ کا مطلب اس صورت میں آپ کے پاس حق آ چکا، یا فی ہذہ کا مطلب اس دنیا میں آپ کے پاس حق آ چکا۔ تو دنیا لیں، صورت لیں، کچھ بھی لیں، ہم نے اس صورت میں بھی انبیاء کے واقعات سنا کے آپ کو بتا دیا کہ کون بچ سکتا ہے اور کون سزا پا سکتا ہے۔ تو یہ سچی خبریں ہیں۔ وَمَوْعِظَةٌ، یہ نصیحت بھی ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے یاد دہانی بھی ہے، وہ اسی کو بار بار یاد کریں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، تو انہیں کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، تاکہ تم اپنے انجام کو دیکھ سکو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے طریقے پر چلتے رہیں گے، جو ہمارے رب کا طریقہ ہے۔ ہم نے اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد اور بہترین انجام انشاءاللہ ہمارا ہی ہوگا، اور اس کی مدد بھی ہمیں ضرور پہنچے گی۔ وَانتظروا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا مُنتظرون، اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب میں تم سے جو وعدہ کیا ہے تم اس کا انتظار کرو، اور ہم بھی اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یا شیطان نے تمہیں جو جھوٹے وعدے دے رکھے ہیں اس کا تم انتظار کر لو، اور اللہ نے جو ہمیں سچے وعدے دے رکھے ہیں ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہی تمام غیوب کا جاننے والا ہوں، مستقبل میرے سامنے ہے، ہر شے کا اینڈ اور انجام کیا ہے وہ بھی میں نے طے کر رکھا ہے۔ میں نے ہی تخلیق کی ہے، میرا ہی حکم چلتا ہے، بڑائی ہے تو مجھ اکیلے کی ہے، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ میں نے اپنے بندوں کو اپنے اکیلے کی عبادت کا حکم دے رکھا ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور میں نے بندے کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھ پر ہی اعتماد کرنا، اور کوئی غلطی ہو جائے تو میری طرف رجوع کرنا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل، یعنی جو مجرم اپنی چالیں چلتے ہیں، یا بڑے بڑے سرکش جو ہیں، ان کے جس طرح کے بھی حالات ہیں،
تیرے رب پر ان کی چالوں کی چال اور ان کے حالوں میں سے کوئی ان کا حال اللہ پر مخفی نہیں ہے. اللہ الرٹ ہے، اللہ غافل نہیں ہے. تو یہ ہے وہ نصیحت جو آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی. تو الحمدللہ ہماری سورہ ہود بھی آج ختم ہو گئی. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سورہ یوسف کو بھی شروع کر لیں گے. یہ صورت ہم نے پڑھی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہر صورت کا تھوڑے تھوڑے پوائنٹس لکھا کریں، تھوڑے تھوڑے، کہ اس صورت میں نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے، 2 3 4 5 6 7، کوئی تھوڑے سے پوائنٹس لکھ لیا کریں. ایک ریویژن بھی ہو جاتی ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس صورت میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو ویسے چھوٹی سی بات کر دوں. ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ جب سورہ ہود شروع کی تھی تو شاید یہی میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ صورت وہ ہے، اس نے اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. نمبر 1 کہ اس صورت میں جو حالات ہولناکیاں ہیں، مختلف قوموں پر اللہ نے جو عذاب بھیجے ہیں ان کا ذکر ہے، اور جس کو پڑھ کے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، خوف آتا ہے. پھر اسی کے نتیجے میں آپ نتیجہ بھی نکالیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں پر سزا بھیجی. وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ نے دیا ہوا ایک عقیدہ ہے، توحید، کہ اللہ کو ایک مانو. غلطی ہو جائے تو اسی کی جناب سے بخشش مانگو، غلطی ہو جائے تو اسی کی طرف رجوع کرو. دنیا میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا نصیب کر دیتا ہے تو یہ اس کے اعمال کی شاید ہلکا سا نعم البدل ہے، لیکن اصل جو نعمت ہے وہ آخرت کی ہے. مثلا اس طرح کے ایک ایک کر کے یہ پوائنٹس اگر آپ لکھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی فائدہ ہوگا. مختلف تفاسیر دیکھیں، ان کے اینڈ میں یا شروع میں کہیں بھی کوئی پوائنٹس ایسے لکھے ہوں یا تفسیر پڑھیں اس کی، تو کوئی بھی پوائنٹ اگر آ جاتا ہے تو اس پوائنٹ کو ذرا ہائی لائٹ کریں اور لکھ لیں، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.